بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ رات بہت بھیانک اور گہری تھی اور میں ادھر ادھر دیکھتی آگے چلتی جا رہی تھی۔ چاند کی آخری تاریخیں چل رہی تھیں، اسی لیے بہت مدھم سی روشنی تھی جس میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا پڑتا تھا۔ اس وقت سڑک پر اکا دکا گاڑیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ جب بھی کوئی گاڑی پاس سے گزرتی تو خاموش ماحول میں ایک تیز آواز پیدا کرتی جاتی جو کافی دیر تک کانوں میں گونجتی رہتی۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے ارد گرد دیکھتی، کسی سواری کا انتظار کر رہی تھی۔ سب سے زیادہ کوفت مجھے اس دلہن کے لباس سے ہو رہی تھی، بھاری کامدار لہنگا، زیورات اور میک اپ جو کہ اب کافی حد تک خراب ہو چکا تھا، میری بیزاری اور پریشانی کا باعث بن رہے تھے۔ میں جلد از جلد ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اچانک دور سے ایک گاڑی کی لائٹس مجھے اپنی طرف بڑھتی نظر آئی تو میں ذرا چوکنی ہو گئی اور خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ گاڑی میرے قریب آ گئی اور مجھے دیکھ کر رک گئی۔ میں نے گاڑی کے اندر سامنے کی طرف دیکھا تو ایک جوان لڑکا ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان تھا جو کہ پہلے ہی میری طرف دیکھ رہا تھا اور میرے لباس اور میک اپ کو حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن اس سے زیادہ تو میں حیران تھی اور بت بنی کھڑی تھی کہ جو چہرہ میرے خوابوں میں مجھے اکثر نظر آتا تھا آج وہ مجسم میرے سامنے موجود تھا، اور اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا اس طرح اپنی شادی سے بھاگنا بے مقصد نہیں تھا۔ وہ نوجوان کار کا شیشہ نیچے کر کے مجھے کہنے لگا، کیا آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ اس نے ہمدردی سے پوچھا۔ جی، مجھے بس شہر تک جانا تھا تو اسی لیے وہاں تک جانے کے لیے کوئی سواری دیکھ رہی تھی، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے لفٹ کی آفر کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور حامی بھرتی کار کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سفر مجھے زندگی کے کس موڑ پر لے جائے گا جہاں میرے لیے مشکلات کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ اگر جو پتا ہوتا تو شاید میں کبھی گھر سے ہی نہ بھاگتی، لیکن ایسا کیا ہوا تھا جو مجھے یوں بھاگنا پڑا، اور آگے میرے ساتھ ایسا کیا ہوا جس نے کئی مہینوں تک مجھے خوف کے اندھے کنویں میں دھکیلے رکھا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ کو میری کہانی پوری سننی پڑے گی۔ میرا نام ردا ہے، میں تقریباً 24 سال کی ہوں۔ میں نے ماسٹرز کر لیا تھا تو اب گھر والے بہت زور دے رہے تھے کہ شادی کر لو، لیکن میں یہی کہتی تھی کہ ابھی میں ایم فل بھی کر لوں تو پھر شادی کروں گی۔ بی اے کے بعد ایم اے کے لیے بھی گھر والے نہیں مان رہے تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ بس اتنی تعلیم بہت ہے، لیکن مجھے پڑھنے کا شوق تھا اور اسی شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر والے چپ ہو گئے تھے۔ لیکن اب وہ بضد ہو گئے تھے کیونکہ امی کا خیال تھا کہ جب ایک بار شادی کی عمر نکل جائے تو مناسب رشتے نہیں ملتے، اسی لیے امی نے میری ایک نہ سنی اور اچانک میرا رشتہ پکا کر دیا۔ اسد ہمارے دور کے رشتے دار تھے، ان کی گورنمنٹ کی نوکری تھی اور وہ اچھا خاصا کماتے تھے۔ اسد کی امی نے مجھے ایک رشتے دار خاتون کے گھر میلاد میں دیکھا تھا اور وہاں انہیں میں سادہ سی اچھی لگتی تھی، تو اسی لیے ایک دن وہ سوالی بن کر ہمارے گھر چلے آئے۔ امی ابو نے ان کی اچھی خاطر تواضع کی، ان کا مدعا جان کر ان سے رسمی طور پر سوچنے کے لیے وقت مانگا اور پھر 2 دن بعد ہاں کر دی۔ مجھے جب پتہ چلا تو پہلے تو میں نے بہت غصہ کیا اور پھر میں نے امی ابو کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاں کر دی۔ میرا اقرار سنتے ہی دونوں طرف سے ذوق و شوق سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں نے شادی کے لیے ہاں تو کر دی تھی، لیکن ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ مجھے ہونے لگی تھی۔ میں نے یہی سمجھا کہ یہ شادی سے پہلے کی گھبراہٹ ہے، جو کہ عام بات ہے اور ہر لڑکی کو ہوتی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی شادی کی تاریخ مقرر ہوئی مجھے روز رات ایک خواب ستانے لگا۔ میں اس خواب کی وجہ سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی تھی، میری دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور میں پسینے سے شرابور ہو کر اٹھ بیٹھتی ہوں۔ وہ خواب کچھ یوں تھا کہ ایک کھلا میدان ہے جس میں چلتی جا رہی ہوں کہ ایک جگہ پر مجھے میرے نام کی پکار سنائی دیتی ہے، کوئی بہت آہستہ سے میرا نام لیتا ہے، ردا، ردا۔ میں سرگوشی نما پکار پر پلٹ کر دیکھتی ہوں تو دیکھتی ہی رہ جاتی ہوں۔ وہاں پر ایک بہت بھیانک چہرے والا آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کی ایک آنکھ باہر کو نکلی ہوتی ہے اور ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ ہونٹ موٹے موٹے ہوتے ہیں اور رنگ سیاہ پڑا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں اسے دیکھ کر چیخنے لگتی ہوں آہستہ آہستہ اس کا روپ بدلنے لگتا ہے، وہ ایک خوبصورت اور جوان مرد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں حیرانی سے اسے دیکھتی ہوں تو وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے اور پھر میری طرف بڑھنے لگتا ہے کہ میں ڈر کے مارے قدم بہ قدم پیچھے ہٹنے لگتی ہوں، اور جب وہ میرے بالکل قریب آ جاتا ہے
تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جس سے میری شادی کی تاریخ مقرر ہوئی ہے تو امی میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں سوتی ہیں۔ مجھے اس طرح گھبرائے ہوئے انداز میں اٹھتے دیکھا تو وہ بھی گھبرا کر اٹھ گئی۔ کیا ہوا ردا تمہیں؟ امی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ میں نے جو انہیں اس طرح پریشانی میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں بتایا، بس یہی کہا کہ ایک گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ امی نے بھی یہی سمجھا کہ شادی کی گھبراہٹ ہے جو کہ ہر لڑکی کو ہوتی ہے، اور مجھے سونے کا کہہ کر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لیکن میری باقی ساری رات بے چینی سے گزری تھی، اور یہ صرف ایک دن کی بات نہیں تھی، اب تو روز ہی میرے ساتھ ایسا ہونے لگا تھا۔ روز ہی مجھے یہی خواب نظر آنے لگا تھا، روز ہی میری ساری رات بے چینی سے گزرتی تھی۔ لیکن نہ تو مجھے اس کی کوئی وجہ سمجھ آ رہی تھی، نہ ہی میں نے ابھی تک کسی کو اس بارے میں کچھ بتایا تھا۔ میری طبیعت بے چین رہنے لگی تھی، میں کافی کمزور ہو گئی تھی۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے میری طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے میں اور زیادہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی، اور پھر ایک دن وہ ہوا جس کا میں نے گمان بھی نہ کیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ویسے تو آج کل کوئی نہ کوئی ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس وقت اتفاق سے میں اکیلی ہی تھی کہ اچانک ایک سرگوشی نما آواز سنائی دی، ردا ردا۔ کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں ایک دم ڈر کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر چھٹلانے کی کوشش کی، لیکن اندر ہی اندر مجھے اس بات کا یقین تھا کہ مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی۔ کچھ لمحوں بعد پھر مجھے ردا نام کی پکار سنائی دی۔ آپ کے میں ڈر کے کھڑی ہو گئی اور خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں سامنے کا منظر مجھے دھندلا نظر آنے لگا۔ میں زور زور سے پلکیں جھپکنے لگی کہ ایک دم وہ منظر واضح ہو گیا۔ میرے سامنے میرے خواب والا نوجوان تھا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی اور ایک قدم پیچھے کو ہٹ گئی۔ اس نے میرا پیچھے ہٹنا محسوس کر لیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے آیا۔ اس نے نرمی سے کہا، تاہم میں پھر بھی خوفزدہ تھی، اور اسی خوف بھرے لہجے میں اس سے پوچھنے لگی، تو تم کون ہو اور مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میرا نام نعمان ہے اور میں ایک جنزات ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کچھ لمحے اس کے بولنے کا انتظار کیا، اور پھر جب وہ دوبارہ نہیں بولا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم میرے پیچھے کیوں ہو؟ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں ابھی اس کا جواب نہیں دے سکتا، بس اتنا ہی کہہ سکتا تھا کہ تم یہ شادی نہیں کرو گی۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، لیکن کیوں؟ میں کیوں یہ شادی نہ کروں؟ میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، بس میں نے تم تک پیغام پہنچانا تھا، وہ میں نے پہنچا دیا، نعمان نے کہا، اور اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں حیرانی سے ہکا بکا رہ گئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ نعمان نے مجھے شادی کرنے سے کیوں منع کیا۔ میں نے بہت سوچا، لیکن کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے اور میری بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ میں نے ابھی تک یہ بات کسی کو بتائی بھی نہیں تھی۔ ایک دن امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ میں نے موقع دیکھ کر امی سے کہا، امی جان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے جھجک کر کہا، ہاں ہاں کہو بیٹا، کیا بات ہے؟ امی نے محبت بھرے لہجے میں کہا، امی جان، آج کل میرا بہت دل گھبرا رہا ہے اور مجھے عجیب سی بے چینی لگی رہتی ہے۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا تو امی کہنے لگی، ہاں بیٹا، یہ سب تو عام بات ہے، نئی زندگی کے بارے میں سوچ سوچ کر سب کا دل ایسے ہی گھبراتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ امی نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تو میں بھی چپ کر گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ امی کو اپنی کسی بات سے دکھی کروں، لیکن میرے اندر کی بے چینی اور خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اور اسی طرح میری شادی کا دن آن پہنچا۔ میں بہت بے چین تھی، بہت بے قرار تھی۔ میں ایسے تیار ہو رہی تھی جیسے کسی اور کی شادی ہو۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں وہاں موجود ہو کر بھی موجود نہیں ہوں۔ اور پھر میں تیار بیٹھی تھی تو پارلر والی نے میرے گھر پر فون کر دیا کہ دلہن تیار ہے، آ کر لے جائیں۔ تب اس کی بات سن کر میں چونکی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں اس کے پارلر سے نکل آئی اور اس طرح چلتے چلتے سڑک کی طرف آن نکلی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کہاں جانا ہے، میں وہاں سے کیوں بھاگی۔ مجھے اپنے گھر والوں کی پریشانی کا بھی خیال نہ تھا، مجھے امی ابو کی بھی عزت کا احساس نہ ہوا، اور میں بس وہاں سے بھاگ گئی۔
سڑک پر چلتے چلتے مجھے یہ کار نظر آئی تو میں لفٹ کے لیے اشارہ کیا، وہ بھی مجھے دیکھ کر رک گیا، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو وہ نعمان تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر کر پیچھے ہٹی اور آہستہ آواز میں کہا، نعمان؟ میری خوف بھری آواز سن کر وہ چونک گیا، لیکن اس نے کہا کہ وہ نعمان نہیں ہے بلکہ اس کا نام تو فیصل ہے۔ تاہم میں پھر بھی اس کی طرف بے یقینی سے دیکھتی رہی، جیسے مجھے پکا یقین ہو کہ وہ نعمان ہی ہے۔ میں چل چل کر بہت تھک گئی تھی اور اب کہیں رک کر آئندہ کی زندگی کا پلان سوچنا چاہتی تھی، اسی لیے مجبوراً میں نے فیصل کی لفٹ کی آفر قبول کر لی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ میری ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہونے والی ہے۔ میری گاڑی میں بیٹھتے ہی فیصل نے گاڑی چلا دی اور کچھ ہی دیر بعد کہنے لگا، آپ اس طرح دلہن کے حلیے میں کہاں جا رہی تھی؟ سب خیریت تو ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، تاہم مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، اسی لیے میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، جی ہاں، وہ کالج میں فینسی ڈریس شو تھا تو اسی لیے میں نے دلہن کا بہرو اختیار کیا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا، لیکن اس نے میری بات پر یقین کر کے اگلا سوال ہی نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک جگہ گاڑی روکی اور وہ کہنے لگا کہ یہاں میرا کچھ کام ہے، مجھے بس 10 منٹ ہی لگیں گے، آپ چاہیں تو میرے ساتھ آ جائیں اور چاہیں تو یہیں گاڑی میں بیٹھ کر میرا انتظار کر لیں۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا کہ وہ آرام سے اپنا کام مکمل کر لے، میں گاڑی میں ہی بیٹھ کر اس کا انتظار کروں گی۔ میری بات سن کر اس نے سر ہلایا اور وہ گاڑی سے اتر گیا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ میں نے کار کے شیشے سے دیکھا تو وہ سیدھا چلتا جا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے گاڑی میں ذرا نیم دراز ہو کر لیٹ گئی، کیونکہ مجھے پارلر سے نکلے ہوئے بہت وقت ہو گیا تھا اور چل چل کر میرا پورا وجود دکھ رہا تھا۔ اسی لیے گاڑی کا پرسکون ماحول اور AC کی ہلکی ہلکی ٹھنڈک نے مجھے سکون عطا کیا اور مجھ پر نیند غلبہ پانے لگی، اور میرا بہت گھنٹوں سے تھکا ہارا وجود، جس کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا بھی نہیں جا رہا تھا، میں کچھ ہی دیر بعد نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں بے سود پڑی سو رہی تھی کہ اچانک مجھے پھر وہی خواب دکھائی دیا، لیکن اب کی بار میں نے دیکھا کہ میں کسی ایسے کمرے میں ہوں جس کی دیواریں سیاہ ہیں اور یہاں پر کوئی روشنی نہیں ہے، بلکہ دیواروں پر مختلف شکلیں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں پر ایک پراسرار سی خاموشی اور ہراس ہے۔ میں ارد گرد دیکھتی ہوں کہ شاید کوئی راستہ ہو یا کوئی مدد ہو، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آتا کہ اچانک مجھے ایک طرف کچھ نظر آتا ہے اور میں چونک اٹھتی ہوں اور اس کی طرف بڑھتی ہوں کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد پہلے تو مجھے یہی سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ کہاں پر ہوں، لیکن جیسے ہی میرے حواس بحال ہوئے تو مجھے یاد آئے کہ میں نے تو فیصل سے لفٹ لی تھی اور یہ گاڑی فیصل کی گاڑی ہے، لیکن یہ فیصل کدھر رہ گیا؟ اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا، جبکہ بہت وقت ہو گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ بس 10 منٹ کا کام ہے۔ یہی سوچتے میں پریشانی میں گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا عذاب ثابت ہوگا۔ جیسے ہی میں باہر نکلی اور سر گھما کر اپنے اطراف میں دیکھا تو ارد گرد کا ماحول بہت انجانا اور خوفناک سا تھا۔ میں نے سر گھما کر ہر طرف دیکھا، لیکن کہیں پر بھی مجھے فیصل نظر نہیں آیا۔ میں لہنگا اٹھا کر تھوڑا آگے کی طرف چل پڑی اور ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی، لیکن مجھے فیصل کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے اسے آوازیں بھی دی، لیکن جواب میں مجھے فیصل کی آواز نہیں آئی۔ اب مجھے اس جگہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ واپس جا کر گاڑی میں بیٹھ جاتی ہوں، جب فیصل کا کام ختم ہوگا تو وہ خود ہی گاڑی میں آ جائے گا۔ یہ سوچ آتے ہی میں مڑ کر گاڑی کی طرف چل پڑی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ گاڑی تو وہاں پر موجود ہی نہیں ہے جہاں پر پہلے کھڑی تھی۔ میں نے حیرت سے اطراف میں دیکھا، لیکن مجھے کہیں پر بھی گاڑی نظر نہیں آئی۔ تو کیا فیصل میری غیر موجودگی میں آیا تھا اور میرے بغیر ہی گاڑی لے گیا؟ یہ سوچ آتے ہی میں بے حد پریشان ہو گئی، کیونکہ مجھے اس جگہ کا بالکل پتہ نہیں تھا اور کچھ ویسے بھی مجھے اس جگہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسی لیے میں نے اب یہاں سے نکلنا چاہا اور تیز تیز قدموں سے چلتی سامنے کی طرف جانے لگی۔ مجھے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آیا تھا۔ میں اب دوسری طرف کو چل پڑی کہ شاید اس طرف سے کوئی راستہ مل جائے، لیکن بہت دیر تک اور دور تک چلنے کے باوجود مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ میں اب شدید خوفزدہ ہو گئی تھی اور پریشانی سے ارد گرد دیکھنے لگی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اسی پریشانی میں میں ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ یہاں سے نکلنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے میں نے بے بسی سے رونا شروع کر دیا۔ مجھے امی ابو کی یاد آنے لگی۔
مجھے گھر یاد آ رہا تھا، مجھے یاد آ رہا تھا کہ آج میری شادی تھی اور میں کس طرح وہاں سے بھاگ آئی۔ روتے روتے کتنا وقت بیت گیا نہ جانے کہ اچانک مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو میرے سامنے وہی بھیانک شکل والا جنزات کھڑا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پیچھے کو ہٹ گئی۔ مجھے خوفزدہ دیکھ کر وہ مکروہ ہنسی ہنسنے لگا اور کتنی دیر تک قہقہے لگاتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ کون ہو تم؟ میں نے خوف سے پوچھا تو وہ پہلے تو میری طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، میں نعمان ہوں۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم اگر نعمان ہو تو مجھے یہاں کیوں قید کیا ہوا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ میں نے بے بسی سے چلاتے ہوئے کہا، لیکن وہ مجھے چلاتا ہوا اور روتا ہوا دیکھتا رہا اور اندر ہی اندر جیسے خوش ہوتا رہا، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں خود ہی رو رو کر تھک کر وہیں گر گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکی ہوں، اور پھر اسی طرح لیٹے لیٹے کچھ دیر بعد ہی میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، نہ ہی میرے پاس وقت دیکھنے کے لیے کوئی گھڑی تھی، اسی لیے جب میری آنکھ کھلی تو اندازے سے مجھے یہی لگا کہ صبح فجر کا وقت ہو رہا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، میرا سر بہت درد کر رہا تھا۔ میں دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد میں ہمت کر کے اٹھی اور اندازے سے ایک سمت کو چل پڑی، لیکن کافی دور تک چلتے چلتے جب میں بالکل تھک چکی تو مجھے احساس ہوا کہ میں اسی جگہ پر بار بار گھوم رہی ہوں جہاں سے میں نے چلنا شروع کیا تھا۔ میں پریشان ہو کر وہیں پر بیٹھ گئی کہ اچانک وہاں پر موسم تبدیل ہو گیا۔ یکدم گہرے بادل آ گئے جو میرے سر کے اوپر ہی محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بادل آہستہ آہستہ گہرے دھوئیں میں تبدیل ہو رہے تھے، اور پھر کچھ ہی لمحوں میں اس دھوئیں میں سے ایک لکیر سی زمین پر پڑی اور اس میں سے ایک نہایت بد شکل اور بھیانک چہرے والی چڑیل برآمد ہوئی۔ اس چڑیل نے سارے بال سر پر اوپر کی طرف کھڑے کر کے سیٹ کیے ہوئے تھے اور ان بالوں میں عجیب عجیب سی شکلوں کی پنیں لگائی ہوئی تھی۔ گلے میں بھی کھوپڑی کی شکل والی مالائیں پہنی ہوئی تھی جس میں چھوٹی بڑی کتنی ہی کھوپڑیاں لگی ہوئی تھی۔ اس چڑیل نے کالے رنگ کا ایک لمبا سا چوغا پہنا ہوا تھا جس پر ایک بہت بڑی کھوپڑی بنی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی کھوپڑیاں ایک خاص انداز میں بنی ہوئی تھی، جیسے کسی قبیلے یا جماعت کا کوئی خاص نشان ہو۔ میں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور ایک بلند اور تیز چیخ مار کر پیچھے کو ہٹ گئی۔ اس کے ساتھ میں کچھ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ میری طرف بڑھایا اور اپنی بھیانک آواز میں مجھے کہنے لگی، یہ کچھ سامان ہے تمہارے لیے، اسے پہن کے شام کو تیار ہو جانا، میں تمہیں لینے آؤں گی۔ میں نے اس کی بات سن کر حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سامان کی طرف دیکھا۔ وہ کوئی لباس تھا اور اس کے ساتھ کچھ زیورات تھے جو کہ شاید جنات کے لیے ہی مخصوص زیورات ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ساخت اور بناوٹ الگ تھی، اور اس کے علاوہ اس میں ایک سرخ رنگ کا رومال تھا جس کے کناروں پر چمکیلی پٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا، یہ سامان میرے لیے کیوں لے کر آئی ہو؟ یہ سب واپس لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے، اور مجھے کہیں جانا ہے۔ میں نے نفرت سے ہاتھ مارا، لیکن اس چڑیل نے آگے بڑھ کر میرے بالوں کو اتنی زور سے جکڑ لیا کہ میں تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ چڑیل نفرت بھری آواز میں مجھے کہنے لگی، یہ تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر تم گھر واپس جانا چاہتی ہو تو تمہیں میری بات ماننا ہی پڑے گی۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا کیونکہ تکلیف کی شدت سے مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے وہیں پر مجھے دھکا دینے والے انداز میں چھوڑا اور ایک دم ہوا میں غائب ہو گئی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا اور آہستہ آہستہ سہلانے لگی۔ اس طرح کچھ ہی دیر میں میری تکلیف کم ہو گئی۔ اب میں اس سامان کی طرف متوجہ ہوں جو کہ وہ چڑیل ادھر ادھر رکھ گئی تھی۔ میں نے حیرت سے ایک ایک چیز دیکھی، لیکن مجھے اس سامان کو بھیجنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن کرنا تو مجھے وہی تھا جو وہ کہہ گئی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ تو میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں شام کو وہ چوغا اور زیورات پہن کر تیار ہو گئی تھی۔ وہ زیورات ہڈیوں سے بنائے گئے تھے، اسی لیے مجھے ان سے الجھن محسوس ہو رہی تھی، اور میری گردن پر وہ ہلکے ہلکے سے چبھ بھی رہے تھے۔ اس لال رومال کی مجھے سمجھ نہیں لگی تھی کہ اس کا کیا کرنا ہے، اسی لیے میں نے اسے ہاتھ میں ہی پکڑ لیا۔ اب اپنے تئیں میں بالکل تیار تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تیار ہو کر کرنا کیا ہے، اسی لیے میں ادھر ایک ہی طرف کو بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ چڑیل آ گئی اور مجھے سر سے پیر تک غور سے دیکھنے لگی۔ پھر جب اس نے میرے ہاتھ میں پکڑے رومال کو دیکھا تو وہ میرے ہاتھ سے لے کر میرے سر پر اس طرح باندھا کہ اس کی چمکیلی پٹی میرے سامنے کی طرف آ گئی۔ وہ چڑیل میرے اتنے قریب تھی کہ اس کے جسم و لباس سے اٹھتی بدبو میرا دل الٹا رہی تھی، مجھے متلی ہو رہی تھی، لیکن میں نے ہونٹ بھینچے ہوئے خود پر جبر کیے کھڑی تھی۔
اس نے میرے سر پر رومال باندھ دیا اور پھر پیچھے ہو کر ایک بار پھر میرا جائزہ لیا اور پھر مجھے کہنے لگی، آؤ میرے ساتھ چلو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ قدم بڑھایا تو اس نے مجھے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے ایسے ہی کیا تو مجھے لگا جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا لیکن میں آنکھیں کھول نہیں سکتی تھی، اسی لیے میں نے آنکھیں بھیجے رکھی۔ کچھ دیر بعد اس چڑیل نے کہا کہ آنکھیں کھولو۔ اب میں نے آہستہ آہستہ کھولی تو مجھے سب سے پہلے اس کے سامنے ایک بڑا سا درخت نظر آیا۔ ایک بہت بڑا اور پھیلا ہوا درخت تھا جس کی شاخوں میں جگہ جگہ لال رنگ کے ویسے ہی رومال بندھے ہوئے تھے جیسا رومال میرے سر پر باندھا گیا تھا۔ اس درخت کے پتے سیاہ تھے اور شاخیں سرخ تھیں اور جیسے ہی ان میں خون تیر رہا ہو۔ اس درخت کے نیچے کوئی کھڑا تھا جس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ میں نے حیرانی سے دیکھا تو وہ چڑیل مجھے کہنے لگی، اس درخت کے نیچے جاؤ۔ اس نے کہا تو میں نے حیرت سے پوچھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے قہربار نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر میں ڈر کر ایک دم وہاں سے چل پڑی اور درخت کی طرف بڑھنے لگی۔ اس طرح چلتے چلتے میں نے اس آدمی کے پاس پہنچ گئی اور جب میں نے دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ وہ نعمان تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو مسکرا کر خوش آمدید کہنے لگا، لیکن میں نے جیسے نظر انداز کیا اور کہنے لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ میری بات سن کر اس نے جو بتایا وہ میرے پیروں سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ نعمان کہنے لگا کہ تمہیں بہت بہت مبارک ہو، آج ہماری شادی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ شادی اور ہماری؟ میں نے حیرت سے نعمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہماری شادی۔ نعمان نے کہا، لیکن میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ میں نے ضدی لہجے میں دو ٹوک کہہ دیا، لیکن وہ بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ اس نے اس چڑیل کو اشارہ کیا تو اس نے مجھے زور سے آگے کی طرف دھکیل کر نعمان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں بے بسی بھرے غصے سے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد بھی وہاں ایک زوردار آواز گونجنے لگی، لیکن یہ جنات کی آواز تھی جو کہ جنات کے خاص منتر پڑھے رہے تھے جو شادی کے مواقع پر پڑھتے ہیں۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میں بے بس تھی اور وہی سب کرنے پر مجبور تھی جو وہ چاہتے تھے۔ جنات کے منتر اسی طرح سارے جنات مل کر ترتیب سے پڑھتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر اسی طرح وہ منتر پڑھتے رہے اور پھر کچھ لمحوں کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس دوران نعمان نے نیچے جھک کر سر کو بھی جھکایا اور مجھے بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہا۔ مرتا کیا نہ کرتا، مجھے بھی ایسا ہی کرنا پڑا۔ اب نعمان نے میرے سر سے وہ لال رومال کھولا اور اسے اس درخت پر باندھنے لگا اور ایک گرہ لگا کر اس نے مجھے کہا کہ اب تم دوسری گرہ لگا دو۔ میں نے بھی ویسے ہی کیا اور رومال کو گرہ لگا دی۔ میری گرہ لگاتے ہی ہر طرف سے مبارکباد کا شور بلند ہوا اور سب نے مجھے اور نعمان کو مبارکباد دی۔ میں بے بسی سے یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ جنات مبارکباد دینے کے بعد اپنی بھیانک آواز میں گانا گانے لگے۔ نعمان کے پاس ہی کھڑے رہی جب تک سب نے گانا گایا۔ پھر نعمان مجھے اپنے ساتھ اپنے محل میں لے آیا اور اس چڑیل کو نعمان نے واپس بھیج دیا۔ اب میں نعمان کے محل میں موجود تھی۔ نعمان کا محل ایک غار کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ یہ کسی جن کی ایک بہت بھیانک شکل تھی جس کو محل کا نام دیا گیا تھا۔ محل میں سرخ اور پیلی روشنی تھی جو کہ ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ میں تو جلدی سے ایک طرف بیٹھ گئی کیونکہ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نعمان بھی ادھر ہی ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے مجھ سے شادی کیوں کی۔ میری بات سن کر وہ پہلے تو خاموش رہا، پھر زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یہ شادی تو بہت ضروری تھی۔ اس نے کہا تو میں چپ کر گئی۔ اب جیسا بھی تھا مجھے زندگی کو اپنانا تھا اور یہیں پر شاید ہمیشہ رہنا تھا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد نعمان کہنے لگا کہ تمہیں اس چیز کو جاننے کی بے چینی ہے نا کہ آخر میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ نعمان کے کہنے پر میں نے جلدی سے سر ہلا دیا کہ ہاں مجھے یہ جاننا ہے کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا۔ میں نے جلدی سے کہا تو نعمان جو پہلے ٹہل رہا تھا میری بات سن کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں بھی سیدھی ہو کر ایک طرف کو بیٹھ گئی۔ نعمان نے کہنا شروع کیا، آگے کی کہانی نعمان کی زبانی۔ میرا نام نعمان ہے اور میں ایک جنزات ہوں۔ میں اپنے قبیلے میں پنچایت کا سرپنچ تھا۔ جنات کا کوئی بھی ایسا فیصلہ جسے دوسرے پنچایتی کرتے ہوئے جھجکتے تھے، میں چند لمحوں میں بے دھڑک ایسے فیصلے سنا دیا کرتا تھا اور تمام پنچایتی اور مدعی ملزم کو میرے فیصلے ماننا پڑتے تھے۔ میرے فیصلوں کو جنات حرف آخر سمجھتے تھے اور انہیں میرے فیصلوں پر کسی قسم کا شک بھی نہیں تھا۔ میں بھی اپنی کامیابیوں سے بہت خوش تھا اور کسی حد تک ان کامیابیوں نے مجھے مغرور کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، ہر عروج کو زوال حاصل ہے، تو ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا۔
میری پنچایت میں ایک ایسا کیس آیا جس نے مجھے دماغی طور پر ہلا کر رکھ دیا، لیکن اپنی ساکھ اور عزت کی خاطر میں نے اس کیس کا فیصلہ بھی بے دھڑک ہو کر سنا دیا، اور یہی میری غلطی تھی۔ وہ فیصلہ غلط ثابت ہوا، میرے دشمنوں کو میرے خلاف موقع مل گیا اور انہوں نے باقاعدہ میرے خلاف محاذ بنا لیا، بلکہ ان کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ بھی مل گئے جو کل کو میرے فیصلوں سے بہت خوش ہوتے رہے تھے، لیکن اب وہی لوگ ہوا کا رخ دیکھ دوسری طرف شامل ہو گئے۔ ایسی صورتحال کو میں نے اپنے سر پر زیادہ سوار نہیں کیا اور اپنی اہمیت کو اور صلاحیتوں پر بھروسہ رکھا، اور یہ میری دوسری غلطی تھی۔ میرے خلاف میری ہی پنچایت میں مقدمہ پیش ہوا، لیکن اس میں اب میں سرپنچ نہیں تھا۔ میرے خلاف جو ثبوت پیش کیے گئے ان کی روشنی میں مجھے سرپنچ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور مجھے جنات کے قبیلے سے بھی نکال دیا گیا اور زمین پر بھیج دیا گیا۔ میں نے جو اتنا عروج دیکھا تھا، اب جس طرح زمین پر پٹخا گیا، اس بات کو مجھے بہت دل برداشتہ کیا۔ ایسے میں میرا ساتھ صرف میری محبوبہ رانی نے دیا۔ اس نے دن رات میری دلجوئی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ مجھے سمجھاتی رہتی اور اس بات کا یقین دلاتی رہتی کہ جلد ہی میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لوں گا۔ مجھے اس کے ہونے سے بہت ڈھارس رہتی تھی، لیکن اس کی بھی مجبوری تھی۔ وہ قبیلے کے اصولوں کے مطابق زیادہ دیر اپنی دنیا سے باہر نہیں رہ سکتی تھی، ورنہ اسے ہمیشہ کے لیے قبیلہ چھوڑنا پڑنا تھا۔ انہی اداس دنوں میں ایک دن میں نے تمہیں دیکھا، تم کالج میں پڑھ کر آ رہی تھی۔ تمہاری بے ساختہ ہنسی مجھے بہت اچھی لگی، اور تمہیں دیکھتے دیکھتے اچانک مجھے وہ راستہ سوجھ ہی گیا جو اتنے دنوں سے مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا، جس سے میں واپس اپنی دنیا میں جا سکتا تھا۔ تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اسی راستے پر عمل کرنے کا سوچا اور تمہاری کھوج میں لگ گیا۔ میں تمہیں خوابوں میں نظر آنے لگا۔ میں نے تمہارے اندر بے چینی پیدا کر دی۔ تمہاری شادی طے ہو گئی تھی، لیکن میں نے تمہارے اندر اس شادی کی ہر خوشی کو ختم کر دیا، اور پھر جس دن تمہاری شادی تھی میں نے تمہیں وہاں سے بھگنے پر مجبور کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ میں نے جھوٹ بول کر تمہیں کار میں لفٹ دی اور فیصل بن کر تمہیں اس میدان میں لے آئے جو میرے علاقے کی حدود میں آتا تھا، تاکہ تم وہاں سے باہر نہ نکل سکو۔ نعمان نے بھی اتنا ہی کہا تھا، لیکن اس کی باتیں سن کر میں حیران ہو رہی تھی، کیونکہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ حرف بحرف بالکل ایسے ہی ہوا تھا۔ لیکن ایک خیال آتے ہی میں ایک دم چونک اٹھی اور فوراً نعمان سے پوچھا، تم نے کہا مجھے دیکھ کر تمہیں اپنی مشکل کا حل مل گیا جسے تم اتنے دنوں سے تلاش کر رہے تھے، وہ حل کیا ہے؟ اور میں بھلا تمہارے کس کام آ سکتی ہوں، کیونکہ میں تو ایک انسان ہوں اور تم ٹھہرے جنات۔ میں نے تفصیل سے کہا تو میری بات سن کر نعمان مسکرانے لگا اور پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگا، وہ حل یہ تھا کہ میں تم سے جنات کے رسم و رواج کے مطابق شادی کرتا اور 40 دن تک تمہیں جنات کی حدود میں رکھتا، تو پھر میں واپس اپنے قبیلے میں پوری عزت کے ساتھ جا سکتا تھا۔ نعمان نے کہا تو میں بھی حیران ہو کر اپنی حیرانی ظاہر کیے بنا نہیں رہ سکی۔ لیکن ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں نے حیرت سے کہا، ایسا ممکن ہے کیونکہ انسان اور جنات کا ایک خاص تعلق ہے اور یہ تعلق بہت گہرا اور مضبوط ہے۔ نعمان نے کہا تو مجھے کوئی خاص سمجھ نہ آئی، لیکن میں پھر بھی چپ کر گئی۔ تاہم میں نے اسے کہا کہ اب وہ اپنے مقصد کے لیے مجھے مزید استعمال نہ کرے اور مجھے واپس میرے گھر بھیج دے، لیکن میری بات کا نعمان نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجھے وہیں پر بیٹھا چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ میں اب سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے میں یہاں سے نکلوں، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے نعمان 40 دن سے پہلے مجھے گھر واپس نہیں بھیجے گا اور میں اتنا عرصہ یہاں پر رک نہیں سکتی تھی۔ میں سارا دن یہاں سے نکلنے کا پلان بناتی رہی، لیکن کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نعمان جب واپس آیا تو میں نے اس کی بہت منتیں کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں مایوس ہو کر بیٹھ گئی۔ نعمان کا یہ گھر بھی بہت خوفناک تھا۔ یہاں پر مجھے عجیب سا خوف اور ڈر لگ رہا تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی اور نہ جانے کتنا وقت سوئی رہی کہ جب میں اٹھی تب بھی اس محل میں ویسے ہی اندھیرا تھا۔ میں نے اٹھ کر پہلے تو ادھر ادھر دیکھا کہ شاید نعمان یہیں کہیں ہو، لیکن مجھے وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ تو میں نے پھر سے محل سے باہر جانے کا فیصلہ کیا اور یہی سوچ کر اندازے سے ایک طرف کو چل پڑی کہ محل میں مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں اسی طرح چلتے چلتے باہر نکل آئی۔ باہر ایک لمبی سی سڑک تھی جس پر کسی بھی قسم کا کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اس سڑک پر چلنے لگی۔ کتنا ہی وقت مجھے اس سڑک پر چلتے ہوئے ہو گیا تھا اور میں تھک کر چور ہو چکی تھی۔ مجھے مزید ہمت نہیں تھی کہ میں چلتی رہوں۔ اچانک میں غش کھا کر گر پڑی اور مجھے کچھ ہوش نہ رہی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا، مجھے وہی پیلا پیلا اندھیرا نظر آیا۔ میں نے پوری آنکھیں کھولی تو مجھے سامنے نعمان کھڑا نظر آیا، جو کہ اس وقت غصے میں لگ رہا تھا۔ نعمان کے ساتھ اس وقت کوئی اور بھی کھڑا تھا، لیکن میں نے اس سے پہلے اسے نہیں دیکھا تھا۔ تم یہاں سے بھاگنے کی جرت کیسی کر سکتی ہو؟
नुमान ने मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए इशारा किया। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे वापस घर भेज दो। मैंने बेबसी से कहा। हरगिज़ नहीं, जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता मैं तुम्हें वापस नहीं भेज सकता। नुमान ने साफ इनकार कर दिया। मैंने बेबसी से रोना शुरू कर दिया तो नुमान के साथ जो खड़ा था उसने आगे बढ़कर मुझे बालों से पकड़कर ऊपर की तरफ उठाया और मेरे चेहरे के पास अपना मुंह लाकर गुर्राते हुए बोला, खबरदार, जो तुमने आइंदा वापस जाने की बात की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ये कहकर उसने मुझे एक झटके से अपनी तरफ गिरा दिया। मेरी आंखों में तकलीफ के मारे आंसू आ गए, लेकिन मुझे पता चल गया था कि जब तक नुमान का मकसद पूरा नहीं होता मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। जब तक मुझे मेरा मकसद नहीं हासिल हो जाता मेरा वफादार जांबाज तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी निगरानी करता रहेगा। नुमान ने सर्द लहजे में कहा और जांबाज को इशारा करते हुए वहां से निकल गया और मैं वहीं पर बेबसी और तकलीफ से पड़ी रही। जांबाज अब हर वक्त मेरे सर पर सवार रहता। वो शायद नुमान का खास बंदा था जिस पर नुमान को बहुत भरोसा था, तभी उसने जांबाज को मेरी सिक्योरिटी पर लगा दिया। मैंने जांबाज को हर तरह का लालच देकर देख लिया था, लेकिन वो किसी लालच में नहीं आया, बल्कि उल्टा मुझे धमकाता रहा और मुझे भी अब दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करनी थी, क्योंकि एक बार भी भागने का अंजाम मैं देख चुकी थी। यूं ही बेकैफ से दिन गुजर रहे थे। नुमान तो यहाँ होता नहीं था, सिर्फ मैं और जांबाज ही यहाँ होते थे कि एक दिन नुमान महल में आया। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कहने लगा, किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और ये काम किसी इंसान ने किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत देर वो इसी तरह से गुस्से में चीखता रहा और तकलीफ से तड़पता रहा। मुझे ना तो उसके गुस्से की परवाह थी और ना ही उसकी तकलीफ की थी। ताहम उसको तड़प मुझे मज़ा दे रही थी, लेकिन मैंने उस पर जाहिर नहीं किया और बेनियाज बनकर बैठी रही। नुमान आज यहीं पर रुक गया था और अंदर अपने कमरे ख़ास में मौजूद था। जैसे ही शाम के बाद का वक्त हुआ तो अचानक पूरा महल दिल खराश चीखों से गूंज उठा। ये चीखें नुमान के कमरे से आ रही थी। मैं भी हैरान हो रही थी कि ये क्या माजरा है, और मैं भी जल्दी से उठकर नुमान के कमरे के बाहर खड़ी हुई, लेकिन अंदर जाने के लिए हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैं वहीं पर खड़ी रही। जांबाज भी शायद अंदर ही था, क्योंकि बाहर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर इसी तरह से नुमान चिल्लाता रहा और फिर उसकी चीखें थम गईं और अब बस हल्की हल्की कराहों की आवाज़ें आ रही थी। मैं कुछ देर बाद वहाँ से हट गई और वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जांबाज आया तो मैंने उससे पूछा, ये नुमान को क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों चीख रहा था? मेरे पूछने पर जांबाज ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, नुमान पर किसी ने हमला किया था, वो उसी लड़की का था। मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा और कहा कि नुमान तो खुद एक जिन है, पर उस पर कोई कैसे हमला कर सकता है? मैंने हैरानी से पूछा तो वो कहने लगा, नुमान पर किसी ने रूहानी तौर पर हमला किया था, इसीलिए वो खुद को छुड़ाने की कोशिश में हलकान हो रहा था। हमला बहुत खतरनाक था, लेकिन नुमान बच गया। जांबाज ने तफसील से बताया तो मैंने भी सर हिला दिया। मैं इसी तरह नुमान के बारे में सोचने लगी थी। यही सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो इधर कमरे में बहुत रोशनी थी और ताजगी थी। मुझे एकदम खुशगवारी का एहसास हुआ तो मैंने सारी आंखें खोल कर देखा। ये वो कमरा नहीं था जहाँ मैं सोई थी, बल्कि ये तो कोई और कमरा था। मैंने गौर किया तो ये तो मेरे घर में मेरा कमरा था। मैं एकदम उठकर बैठ गई। देखा तो सामने अम्मी अब्बू खड़े थे। मैं इतनी हैरान हुई, मुझे लगा ये मेरा ख्वाब है, लेकिन ये तो हकीकत थी और उस चीज़ का एहसास होते ही मैं बेहोश हो गई। मुझे न जाने कितनी देर के बाद होश आया, मगर जब होश आया तो अम्मी अब्बू मेरे पास ही खड़े थे और मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे होश में आता देख कर अम्मी अब्बू ने शुक्र अदा किया। मैंने भी इतने दिनों बाद अम्मी अब्बू को देखा तो जल्दी से उठकर उनके गले लग गई और रोने लग गई। अम्मी अब्बू भी मुझे देख कर मेरे साथ रोने लग गए। अम्मी अब्बू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने रोते रोते अम्मी अब्बू से माफ़ी मांगी। तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अम्मी ने मेरे जुड़े हाथों को देखकर थाम लिया और उन्हें चूमने लगी। अम्मी अब्बू, मैं वापस कैसे आई? मुझे आपने कैसे ढूंढा? मैंने पूछा तो अम्मी कहने लगी, हमें तुम्हारे पॉलर से फ़ोन आया था कि तुम वहाँ से चली गई हो। हम यही समझे कि तुम घर वापस आ रही होगी, लेकिन जब तुम काफ़ी देर तक वापस नहीं आई तो हमें तशवीश होने लगी। हमने पॉलर से दोबारा पता किया, लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। फिर हमने इर्द गिर्द का सारा इलाका छान मारा, अस्पताल में देख लिए, थाने में भी रिपोर्ट करवा दी, लेकिन तुम्हारा कहीं भी पता नहीं चला था। हम बहुत परेशान हो गए थे। लड़के वालों को भी सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो बजाय मामले की नज़ाकत को समझने के तुम पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने लगे, लेकिन हमें तुम पर पूरा यकीन था। इस तरह कुछ दिन परेशानी में गुजर गए कि एक दिन हमें किसी ने मशवरा दिया कि किसी आमिल से भी मशवरा कर लें।
हमें इन बातों पर कभी यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी हमने एक आमिल से पता किया तो उसने हमें जो बताया उसने हमारी नींदें ही उड़ा दी। उस आमिल बाबा ने कहा कि तुम किसी जिनजात के कब्जे में हो और उसका कोई मकसद है जिसे वो तुम्हारे ज़रिए से हासिल करना चाहता है, और जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होगा वो तुम्हें आज़ाद नहीं करेगा। ये सब सुनकर तो मेरी दुनिया ही अंधेर हो गई थी। हमने उस आमिल से दरख्वास्त की कि वो किसी तरह इसका हल निकालें और तुम्हें किसी भी तरीके से वापस लेकर आएँ। उस आमिल बाबा ने हमें जुमेरात को आने का कहकर वापस भेज दिया। हम पे ये दिन बहुत भारी गुजर रहे थे। हम जुमेरात को ही सुबह होते ही वहाँ चले गए। उन बाबा जी ने हमसे कहा था कि मैं आपकी बेटी को वापस लाने के लिए चिल्ला काटूंगा और ये हमला मुझे कब्रिस्तान में काटना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए, वो मंगवा दें और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। तुम्हारे अब्बू ने उन्हें सारा सामान लाकर दे दिया। उन्होंने हमें भी पढ़ाई बताई और कहा कि जब तक रिदा वापस नहीं आती इसी तरह पढ़ाई जारी रखें। बाबा जी ने चिल्ला शुरू कर दिया और फिर उन लोगों ने घर में पढ़ाई शुरू कर दी कि एक दिन मुझे ख्वाब में तुम नजर आई। तुमने अजीब सा लिबास पहन रखा था जिस पर छोटी छोटी सी खोपड़ियां बनी हुई थी, और इसी तरह का अजीब सा जेवर भी पहन रखा था। सर पर लाल रुमाल बांधा हुआ था जिसके किनारे पर चमकीली पट्टी थी। मैंने तुम्हें आवाज़ दी लेकिन तुमने सुनी ही नहीं और तुम आगे की तरफ चल पड़ी। मैं बहुत बेचैन होकर उठी और तुम्हारे अब्बू को अपना ख्वाब सुनाया। तुम्हारे अब्बू ने उसी वक्त जाकर बाबा जी से बात की और उन्हें ये ख्वाब सुनाया। बाबा जी ने सारी बात सुनकर हमें बताया कि उस जिनजात ने तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया है और तुमसे शादी करना चाहता है, लेकिन बाबा जी ने हमें तसल्ली दी कि मेरा अमल शुरू हो चुका है और वो जल्दी उस जिनजात पर असर करेगा। बस आपने घबराना नहीं है और इसी तरह पढ़ाई जारी रखनी है। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी और पढ़ाई जारी रखी, और फिर एक दिन बाबा जी का उस जिनजात से बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। दोनों ने एक दूसरे को मारने में कोई कसर न छोड़ी। उस जिनजात की ताकत कम हो रही थी और वो लम्हा ब लम्हा कमज़ोर होता जा रहा था, लेकिन उस दिन किस्मत से वो जिनजात बच निकला। लेकिन बाबा जी ने कहा कि अब वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, अब जल्द ही रिदा घर वापस आ जाए। फिर बाबा जी ने हमें सदका देने का कहा तो हमने वो सदका भी दे दिया, साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी, और अल्लाह के करम से आज तुम वापस हमारे पास आ गई हो। अम्मी ने रोते हुए बात मुकम्मल की और मैं सब सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मुझे तो बस वही पता था जो मैंने बर्दाश्त किया था। मुझे ये खबर ही नहीं थी कि जो कुछ मेरे माँ बाप ने बर्दाश्त किया और मुझे वापस लाने के लिए किया, कितने जतन न किए थे। आज मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि माँ बाप का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल और बेलौस रिश्ता है। मैंने शुक्र अदा किया कि मुझे इतने अच्छे और मोहब्बत करने वाले माँ बाप मिले। बाबा जी ने अभी कुछ देर पढ़ाई का बताया था और कहा था कि पानी भी दम करके पीना है और हर जुमेरात सदका भी करना है। हमने इसी तरह किया जैसे बाबा जी ने कहा था। 21 जुमेरात तक हमने ये अमल किया और इसके बाद अम्मी ने एक मुनासिब रिश्ता देखकर मेरी शादी तय कर दी। और आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी कभी कभी मुझे ये सब याद आता है तो खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।